شادی کا موقع ہوتا ہے، باپ بولتا ہے، وکیل بنتا ہے، بیٹا خاموش ہے۔ باپ کیا کہتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بلیٹ دے دیجئے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، پلنگ دے دیجئے اسٹیل کا، آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بھینس دینا ہے، بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، تو بیٹا سے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں مجھے پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ کہا ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتے ہیں، جب پرانی قبر میں دفن ہو جائیں گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گیا۔ دھیان سے سنیے، جو ایک انصاف کی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی ہے؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو بھینس ملی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو پلنگ ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اس لیے دھیان سے، یہ نفس بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ دوسرے کی دنیا آپ سے بناتا ہے اور آپ کی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے جب جوان بیٹے کی شادی ہو، اب منہ بند کر کے بیٹھ جائیے کہ تم سمجھو تمہارا کام جانے، تمہارے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے۔ چوتھا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، جو نظر نہیں آتا۔ دھیان سے سنیے، آپ وضو جب کرتے ہیں تو ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ جب آپ سو کر کے اٹھتے ہیں تو آپ کا دل ٹوٹا ہوا کیوں رہتا ہے؟ خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ جب آپ 10 بجے دن میں اٹھتے ہیں تو طبیعت ہاری ہوئی کیوں لگتی ہے؟ طبیعت میں خوشی کیوں نہیں رہتی؟ نماز میں آپ سے بھول کیوں ہوتی ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک نماز پر شیطان 4 حملے کرتا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈالو، رات میں شیطان ناک میں گھس جاتا ہے، اس لیے جب ناک میں پانی ڈالو گے اور ناک جھاڑو گے تو جو شیطان اندر گھسا ہوا تھا وہ باہر نکل گیا۔ دھیان سے سنیے گا، شیطان کا پہلا حملہ۔ دوسرا حملہ، عشاء کے جب بعد آدمی سوتا ہے، کھا پی کر کے سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ مارتا ہے کہ بیٹا سو جاؤ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل دیکھ لو، سکون ملے گا۔ سکون سے موبائل دکھایا، اس کے بعد جب آنکھ لگی کہ آذان کی آواز بھی کان میں نہیں پہنچی، سوتا رہ گیا۔ اب جو وہ سو کر کے اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ماتم ہو گیا، خوشی ہے ہی نہیں، غم ہی غم ہے۔ کیوں؟ شیطان نے اس کی گدی پر گرا مار دیا تھا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جب آدمی 10 بجے دن میں اٹھتا ہے عشاء کے بعد سو کر کے، 10 بجے دن میں اٹھتا ہے تو اس کا من اچھا نہیں لگتا۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے اس کو من نہیں لگتا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، دھیان کہیں چلا گیا، اب آپ کو آگے معلوم ہی نہیں مجھے پڑھنا کیا ہے، میں نے پیچھے پڑھا کیا ہے، آگے آپ کا دھیان نہیں جاتا۔ ایسا کیوں ہوتا؟ شیطان دماغ پر آ کر کے مسلط ہو جاتا ہے، شیطان دماغ پر آ کر کے مسلط ہو جاتا ہے، آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، اس کو دھیان ہی نہیں رہتا کہ میں نے پڑھا کیا ہے اور پیچھے آگے مجھے پڑھنا کیا ہے۔ انشاءاللہ پوری دھیان سے نماز پڑھنا، مکمل دھیان سے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قصور اپنا ہوگا، شیطان پر الزام دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ڈس بریک مار دیا ہے، یہاں مکمل بیدار ہوئے، یہاں آپ نے دل خوش کر دیا کہ واقعی آپ دل و دماغ سے مکمل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی نماز کی حفاظت فرمائے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ آخری
پیغام مسجد کا دیتا ہوں، آپ لوگ بھی سن کر کے اور سنانے والے بھی سنا کر کے تھک گئے، پک گئے اور ایسے بیٹھ گئے جیسے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ مسجد کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جوان تک پہنچوں گا، عورت تک پہنچوں گا، بچے تک پہنچوں گا اور ہندو مسلمان تک پہنچ کر کے جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہاں تک ساتھ دیں گے، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ پچھلا دن جو گزرا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، کتنا بڑا دن ہوتا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعہ کے دن جب خطبہ ہوتا ہے تو امام کا چہرہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ جمعہ کی نماز 2 ہی رکعت کیوں ہے جبکہ ظہر 4 رکعت ہے؟ یہ 2 رکعت کہاں چلی گئی؟ جمعہ میں ایک گھڑی آتی ہے، اس گھڑی میں فرشتہ نمازی کا نام لکھتا ہے، نماز کو نہیں لکھتا۔ نماز کو لکھنے والا فرشتہ اور ہے لیکن نمازی کا نام لکھا جاتا ہے، صرف یہ جمعہ میں ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز آپ پڑھتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ دنیا میں سکون کہاں ملتا ہے؟ سکون کی جگہ کہاں ہے؟ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دین کی سربلندی، آخرت کی سرفرازی عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، کیوں؟ اتوار سے اللہ نے دنیا کو بنانا شروع کیا تھا اور جمعہ سے پہلے مکمل کر لیا تھا، جمعہ کے دن چھٹی کر دیا تھا، اس لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ یاد رکھیے، اتوار کا دن حضرت عیسیٰ کی عید کا دن ہے، سوموار حضرت داؤد کی عید کا دن ہے، منگل حضرت یعقوب علیہ السلام کی عید کا دن ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عید کا دن ہے، جمعرات کا دن حضرت آدم کی عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا دن ہے۔ یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ نے جنت سے اتار دیا، آدم کو بھی اتارا، آدم کی بیوی حوا کو بھی اتارا، لیکن دونوں کی جب ملاقات دنیا میں ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جمعہ کی رات پہلے آتی ہے، جمعہ کا دن بعد میں آتا ہے۔ ہفتہ کے دنوں میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ شب قدر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سب سے بڑی رات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی رات کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے۔ جمعہ کی رات میں باپ کے صلب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں آئے تھے، اس لیے جمعہ کی رات شب قدر کی رات سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ جمعہ کے دن آپ دیکھیں گے 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ خطبہ 2 رکعت کی جگہ ہے، اس لیے 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ جب آدمی خطبہ دینے کے درمیان خطیب کا منہ دیکھتا ہے، خطبہ دینے والے کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ اس کے بدلے جنت میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، 1980 کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام 235% پھیل گیا۔ کیسے پھیلا؟ تو کہا کہ محمد کی وجہ سے۔ کہا محمد کی وجہ سے کیسے پھیلا؟ تو کہا کہ مسجد کی وجہ سے۔ کہا مسجد کی وجہ سے کیسے پھیلا؟ تو کہا کہ نبی کو نماز ملی آسمان میں، جب زمین پر لے کر کے آئے تو نماز سے پہلے اذان دلوائی تاکہ سارا محلہ جمع ہو جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، سارا محلہ ایک جگہ جمع ہو گیا، اتحاد ملا، اتحاد کی وجہ سے اسلام 50 سال کے اندر 235% پھیل گیا۔